اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ڈاکٹر مقبول عطاری مرحوم کے لواحقین سے تعزیت۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، میرے خواجہ پیا کے شہر اجمیر شریف میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیاقت علی عطاری کی عزیزہ کی نماز جنازہ میں نگران کابینہ کی شرکت۔ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹر مقبول عطاری مرحوم کے لواحقین سے ایک سوری پیغام کے ذریعے تعزیت فرمائی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی رفیع عنہ کی جانب سے ڈاکٹر مقبول عطاری کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب کی طرف سے ایک میل مجھے فارورڈ ہوئی، جس میں ڈاکٹر مقبول عطاری کے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کی خبر وحشت اثر تھی۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے ڈاکٹر مقبول عطاری کو غریق رحمت فرما، بیچارے کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، اس مرحوم نوجوان ڈاکٹر کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی بے حساب مغفرت کر دے۔ الہ العالمین، ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ ان کے گھرانے کو شاد و آباد، سب کی بے حساب بخشش کر، ہم سب کو نیک بنا، ماہ رجب کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر مقبول کے سوگواروں کی خدمت مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے، کتنی زندگی انہوں نے گزاری، جوان ہے بالکل۔ میں نے ان کی وہ بھی ویڈیو میں دیکھی نا تصویر، بہت جوان لگے مجھے تو۔ ہائے ہائے، وہ کہتے گئے زبان حال سے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو روشن مستقبل کی فکر سب کو ہے، افسوس روشن قبر کی فکر کسی کسی کو۔ کاش روشن قبر کی فکر بھی ہو جائے، ہم اپنا محاسبہ کریں، جیسا کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن السمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے۔ 720 کو مزید 30 سے مضروب یعنی ملٹی پلائی کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا۔
جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے ایام تھے. پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا سے لرزنے لگے. پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے. دیکھا گیا تو طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا. یہ ہے محاسبہ کہ ہم نے، اور ہمارے تو مطلب گناہوں کی، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کوئی جلدی کوئی دیر سے جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکے تو ڈاکٹر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کیجیے. ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر مقبول صاحب نے قازقستان میں مدنی کام کیا، وہاں مدنی کاموں کی داغ میل رکھی، جو مجھے میل کے ذریعے کچھ اندازہ ہوا. وہاں ماشاءاللہ انہوں نے ذکر رسول بلند کیا. اللہ ان کو بھی بلند کر دے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں نا. مدنی قافلوں میں جو گھر کے مرد ہیں وہ 3 دن مدنی قافلے میں رجب شریف میں ہی ایصال ثواب کے لیے سفر کر لیجئے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ اسی ماہ رجب میں فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے 127 یا 313 جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ تقسیم کر دیں. جلدی کر دیں، رجب شریف میں کر دیں انشاءاللہ، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے لینے والے پڑھ سکیں. اپنے خاندان والوں کو ہی بانٹ دیں. بہت پیاری کتاب ہے، آپ حضرات بھی اس کو ضرور پڑھیے تو رمضان شریف گزارنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری نے گلگت بلتستان کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. انشاءاللہ عز و جل 63 دن کا مدنی تربیتی کورس رٹو میں ہوگا. 26 رجب المرجب اور 27ویں شب ہوگی، شب معراج سے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ میں سے کون کون اسلام بھائی 12 اسلام بھائی انفرادی کوشش سے تیار کر کے اس کورس میں بھیجے گا انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ اٹھائے رکھیں بھائی سب کو. ماشاءاللہ مرحبا. دیکھیں یہ کورس جو خوش نصیب کر لے گا نا، آپ میں سے بھی جس نے نہیں کیا وہ بھی کر لے انشاءاللہ. یہ جو کورس کر لے گا انشاءاللہ عز و جل ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے گا. قرآن پاک کی آخری صورتیں بھی حفظ کروائے جائیں گے. 12 مدنی کام سکھائے بھی جائیں گے، کروائے بھی جائیں گے. اور اس میں نماز پڑھنا بھی سکھائی جاتی ہے. تو آپ نے بھی جو آپ میں سے نہیں کیے ہوئے وہ کر لیں. اور 12 اسلامی بھائیوں کو تیار کرنا ہے. اللہ نے چاہا آپ کے ذیلی حلقوں میں درس دینے والے بڑھ جائیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. بلوچستان میں جب 63 دن کے کورس کے سلسلے شروع ہوئے تو الحمدللہ وہ بڑھتے بڑھتے اس وقت بلوچستان پاکستان کی بہت ساری کابینات میں کارکردگی میں بہتر ہے. بعض کابینات جیسے اتاری کابینات اور دیگر کابینات جو ہیں، چشتی کابینات، حجویری کابینات، سہروردی کابینات، جس میں ملتان، سردار مرکز الاولیاء، باول مدینہ جیسے بڑے بڑے شہر ہیں، وہ نہیں. اس کے علاوہ جو دیگر کابینات ہیں اس کے اندر بلوچستان نمایاں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ 63 دن کا تربیتی کورس کا مسلسل ہونا بھی ہے. اور آپ بھی اگر مسلسل اس کورس کو پکڑ لیں گے، اللہ کی رحمت سے اسلام بھائیوں کی تربیت ہوگی. اسلام بھائی نماز پڑھنا سیکھیں گے، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے. اس کی برکت سے 12 مدنی کام سیکھیں گے، اور اس کی برکت سے آپ کے ذیلی حلقے، آپ کے علاقے، آپ کے حلقے، اس میں کام کرنے والے اسلامی بھائی ملیں گے. 12 مدنی کام کرنے والے ملیں گے. اللہ نصیب فرما. 112 اسلامی بھائی جو پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے، جو ہم نے ہدف طے کیا ہے، یہ 27 شعبان کو انشاءاللہ سفر کرتے ہوئے، پنڈی اور راستے کا سارا سفر کرتے ہوئے
عالمی مدنی مرکز باولمدینہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خواجہ صاحب قبلہ کے شہر اجمیر، جسے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تنبیہ فرماتے ہوئے اجمیر شریف کہنے کا ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں، وہاں شخصیات کے درمیان دعوت اسلامی کا مدنی حلقہ اور دیگر مدنی کاموں کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں گو سائل میں گو منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں گو سائل میں گو منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن میں پسارا، میں نے بھی دامن میں پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ۔ رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے سری لنکا میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت فرمائی۔ آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمشیرہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی لیاقت اتاری کی خالہ کا گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں نگران کابینہ نے شرکت کی۔ اذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے حاضری کی سعادت حاصل کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جبکہ آپ نے گکھر منڈی میں ہونے والے شخصیات مدنی حلقے میں مدنی پھول دیے۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں، گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جناب میں بڑا شریف آدمی، مجھے کوئی گالی دے تو میں بتاتا ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کب سے ہو گئی؟ ارے آپ نرمی اختیار کریں، غصے پر قابو پانا اصل طاقتوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں جناب بڑا طاقتور، مجھ سے کوئی بات پکڑ کے دکھا دے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
छाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू रखे। ये असल ताकतवरी है, ये पहलवानी है। बड़ा आसान है गाली का जवाब गाली से देना। इम्तिहान तो ये है कि अब तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आया जिसने मिजाज तबीयत को खराब कर दिया, इंसान सब्र करता है, मुआफ कर दे, अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ करे। जब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला। हलाकतें हो गईं कमोबेश 5000। नेपाल में खदशा जाहिर किया गया है तादाद 10,000 हो सकती है। गुज़श्ता दिनों आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के झटके तिब्बत, चीन, बांग्लादेश, बिहार, हिंद और दीगर कई मकामात पर महसूस किए गए। हलाकतें भी हुईं। इस दिन में बांग्लादेश में सलातु तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया गया। सैलाब और ज़लज़लों से खुदाया तू सैलाब और ज़लज़लों से खुदाया बचा ले बचाया इलाही बचा ले बचाया इलाही। शिकारपुर बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में शुबाए तालीम के तहत सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ, जबकि फैज़ान कुरान और हदीस कोर्स के मनाजिर ज़िया कोर्स से मुलाज़ा कीजिए। देता हूँ इसलिए तो तुम्हें नामे मुआविया, हाथों में उनके हाथ ना देते कभी हसन, हाथों में उनके हाथ ना देते कभी हसन, हाथों में उनके हाथ ना देते कभी हसन। एक भी ना ठीक होता, एक भी ना ठीक होता जो कामे मुआविया। लेता हूँ इसलिए तो तुम्हें नामे मुआविया, लेता हूँ इसलिए तो तुम्हें नामे मुआविया। आज जो शोबा तालीम से निस्बत रखता हुआ प्रोग्राम हमारे शहर शिकारपुर में दावत इस्लामी की तरफ से मुनक़िद किया गया, वो तमाम एक बेहतरीन और मिसाली प्रोग्राम था। इस तरह का प्रोग्राम कभी भी ऐसे हमारे इदारों में नहीं हुआ और ये बहुत बेहतरीन एहसन अमल है कि हमारे तालीमी इदारों में शोबा तालीम से मुंसलिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि हमारे असातिज़ा इकराम को इस प्रोग्राम की निस्बत काफ़ी मालूमात हासिल हो और अपने तलबा के साथ अपनी बेहतरीन मोहब्बत का इजहार करते हुए और उन्हें दीन इस्लाम की बातें सिखाते हुए और प्यारी प्यारी सुन्नतें सिखाते हुए जब वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे तो हमारे तालिब इल्म इस इस्लामी दुनिया से वाकिफ़ होकर और इस्लाम का पैगाम आम करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया ने जो बदनी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये भी तमाम बेहतरीन प्रोग्राम हैं और ऐसे प्रोग्राम हर घर में इश्क़ रसूल की झलक पेश कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद इलियास साहब ने जो काम शुरू किया है वो बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव काम है, क्योंकि उसके ज़रिए से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं वो आम हो रही हैं और उनका जो फैज़ है इलियास साहब के थ्रू बहुत आम हो रहा है। लोग उससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में मैकेनिज़्म के तौर पे काम कर रहे हैं, सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं और जो इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके जो स्टेप्स हैं, कम्युनिकेशन स्टेप्स के तौर पे जो चैनल उन्होंने इजरा किया है चैनल का, वो बहुत ही बड़ा इफ़ेक्टिव है। इससे तकरीबन सारे घरों में जहाँ जहाँ वो चैनल चल रहा है
हुजूर की जो निस्बत है वो आम हो रही है। जीअं त हीउ प्रोग्राम ॾाढो सुठो थियो ऐं दावत ॾींदड़ ऐं जेके दोस्त आया आहिनि कादरी साहब वारनि हिननि सुठो कमु कयो आहे ऐं इहो कमु जेकॾहिं थींदो रहंदो त इंशाअल्लाह माण्हू जेके आहिनि घणो कुझु हासिलु कंदा ऐं फ़ाइदो पवंदो। मैं हूँ गुलाम इब्ने गुलामे मुआविया, लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया। मुख्तसर मदनी खबरें देखिए एक साथ। हांगकांग में आशिकान रसूल की मदनी कामों में शिरकत के कुछ मनाजिर। कसरत से तेरे महबूब पर हरदम दुरूद पाक हम मौला रजब का वासिता देता। नूर की मंडी हाफजाबाद पंजाब पाकिस्तान में मजलिस उश्र अतराफ गांव के तहत मदनी हल्का। बस रहना सदा राज़ी नहीं है। इटली में मुनअक़िदा मदनी हल्कों में निगरान काबीना ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए। खुश जिस से हो बर्बाद है मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई के तहत औरंगी टाउन में मदनी हल्का हुआ। सीता देता हूँ फरमा दे करम मौला। मदनी काफिले में आशिकान रसूल का मुख्तलिफ मकामात से सफ़र, आइए आपको दिखाते हैं। आप भी 1 मई 2015 सफ़र की तैयारी कीजिए। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों की मुख्तलिफ मकामात से रवानगी के मनाजिर आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। मुंशीगंज बांग्लादेश का वस्ती ज़िला, मदनी काफिले के मुसाफिरों की ऑटो रिक्शा में सफ़र के मनाजिर। मदनी काफिले में हम करें। कुवैत खलीजी मुल्क में मदनी हल्का। मदनी काफिले में। सलाओ यूके में मदनी हल्के में मदनी फूल दिए इस्लामी भाइयों को। 12 दिन के मदनी काफिले। बर्मिंघम यूके में आशिकान रसूल की निगरान काबीना के हमरा इज्तिमाआत और मदनी हल्कों में शिरकत का सिलसिला हुआ, दुआएं भी मांगी गईं। सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले, हाँ सफर करते रहो जब भी। ब्रासिका इटली में दौरान मदनी काफिला दरसो बयान और सुन्नतें सीखने का सिलसिला। बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर चटागोंग से भी मदनी काफिले में सफर के मनाजिर। सफर मुझे को जज्बा दे, सफर करता रहूं परवरदिगार। बुजुर्गान दीन का शहर मदीनतुल औलिया कहलाने वाला मुल्तान, जहां मदनी मरकज फैजान मदीना से मदनी काफिलों की रवानगी का सिलसिला हुआ। क़ब्ल अज़ीं इस्लामी भाइयों को सफर के आदाब सिखाए गए। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार। शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों ने भी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में सफ़र किया। हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले। दौराने मदनी काफिला एक्रिंगटन और साउथ एंड यूके में मदनी हल्कों में इस्लामी भाइयों को नेकियां करने का ज़हन दिया गया। जो बचना चाहे वो झूठ गीबत और चुगली से, जो बचना चाहे वो खूब मदन। खलीज में भी आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। जाए वो खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो, आओ
سفر زلزلہ زدہ نیپال میں مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں نے بھی دوران کورس مدنی قافلے میں سفر کیا۔ تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اسے کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ۔ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی مدنی بہار، جہاں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، انہیں مدنی سوٹ و امام شریف کا تاج بھی سجایا گیا، جبکہ کچھ مناظر ویلکوم میں سنتوں بھرے اجتماع کے بھی پیش خدمت۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مختلف شعبہ جات کی شخصیات نے دارالمدینہ ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان کا گزشتہ دنوں دورہ کیا۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا